جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس میں زراعت کو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے زراعت کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں، اور انہی مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے اپنے ابو سے ابھی کچھ کویشچن کرنے ہیں، وہ ہمیں ان کے بارے میں اچھے طریقے سے ہمیں بتائیں گے۔ تو کیونکہ ان کا پیشہ یہی ہے، یہ زراعت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو یہ ان مسائل کا ایک اچھا علم رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ساڑا تعلق زراعت نال ہے۔ زیادہ اساں پسند کرتے ہیں کاٹن کو تے گندم کو۔ اساں کاٹن دے تے بھرپور محنت کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں۔ کاٹن جس ویلے تیار تھی ویندی ہے اس ویلے کی ہوندا ہے، چنائی شروع ہوندی ہے، تقریباً 25% چنائی کپاس دی یعنی کہ فصل اسی وصول کر لئی، بقایا حالی ساڑی 75% راندھی ہوندی ہے۔ گورنمنٹ اعلان کر دیندی ہے جی یہاں کم ہے، یہ کپاس ہماری کم ہے، کاٹن کم ہے، باہر سے منگوا لو۔ باہر کا جب بھی اعلان کرتے ہیں فوراً ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پچھلے 2 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ 18 کی جب فصل خریف آئی تو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا جی باہر سے منگوا لو۔ ہمارا 4000 پہ ریٹ چل رہا تھا، وہ یک دم 3000 پہ آ گیا، 3250 پہ آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا کہ ہم انتظار کرتے رہے کہ وہی 4000 ہوگا، لیکن 4000 نہ ہوا۔ ہم نے 2 مہینے کپاس کو ہولڈ رکھا، اپنے گھروں میں رکھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کچھ تو خراب ہو گئی، ریٹ نہ بن سکا اور وزن بھی کم ہو گیا۔ وزن بھی کم ہو گیا، کپاس بھی خراب ہو گئی۔ وہ ہم نے 2200 کے آخر تنگ آ کے بیچ دی۔ اس سے ہمارا کافی نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے اخراجات جو ہے نا وہ کم از کم 35,000 تھے۔ ٹھیک ہے۔ سپرے کھاد کے اخراجات اور 30,000 روپیہ ہمارا ٹھیکہ تھا۔ ہمیں 65,000 میں فی ایکڑ زمین پڑی آپ کو؟ فی ایکڑ پر ہمارا خرچہ تھا۔ ہوا۔ ہماری آمدن کیا ہوئی؟ 10 تو 15 من فی ایکڑ پیداوار آئی۔ بالکل ٹھیک۔ اس کو ہم نے جب 2200 سے فروخت کیا تو ہمارے پیسے بنے 35,000-36,000 کے قریب تقریباً بنتے ہیں لگ بھگ۔ ٹھیک ہو گیا۔ بقایا بقایا رقم جو ہے نا ہمارے پر قرض ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ فی ایکڑ کے حساب سے اچھا ہمارا 30-35,000 روپیہ فی ایکڑ سے نقصان ہو گیا۔ ہم اس کے قرض تلے دب گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کے یہ پالیسیاں بہت ہی غلط ہیں۔ جب تک ہماری اپنی کپاس ختم نہیں ہوتی تب تک ان کو باہر سے نہیں منگوانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیوں منگاتے ہیں؟ جب ہماری اپنی 75% ہماری کپاس ابھی بقایا ہوتی ہے، یہ پہلے منگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اثرات ریٹ فوراً ہی کم ہو جاتے ہیں، ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ 18 میں یہی کام ہوا، 19 میں یہی کام ہوا، اب آ گیا ہے 20۔ اگر اس سال بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے، اگر گورنمنٹ پھر باہر سے منگوانا شروع کرتی ہے ہماری کپاس پوری خریداری سے پہلے اگر منگوانا چاہتی ہے، اعلان کرتی ہے، ہمارا نقصان ہوگا، تو ہم اس میں کیا کریں گے کہ ہر محکمے میں اتحاد ہے، وہ ہڑتال کرتے ہیں، وکلا ہڑتال کر لیتے ہیں، پٹواری ہیں تو وہ ہڑتال کر لیتے ہیں، تاجر ہیں تو وہ ہڑتال کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے کسان زمیندار بھائی؟ جہاں تک یہ آواز میری پہنچے جی آپ اتفاق کریں، ہم گندم اس سال گندم نہیں بھی کاشت کریں گے۔
ٹھیک ہو گیا. بالکل نہیں کاشت کریں گے. ہم اپنے جوگی کاشت کریں گے, 1 ایکڑ 2 ایکڑ جو ہمارا گھر کا اپنا خرچہ ہوگا. صحیح. گورنمنٹ کو ہم ایک دانہ نہیں دیں گے. یہ ہماری بات گورنمنٹ سن لے. جی. جب ہم گورنمنٹ کو یہ گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے, گورنمنٹ کی آنکھیں کھلیں گی کہ زراعت کیا شے ہے, ہماری زراعت کی کیا قدر ہے. ہم تب بھی اپنی پہچان کرائیں گے جب ہم گورنمنٹ کو گندم نہیں دیں گے. کیونکہ 15 سال سے تقریباً پہلے کی بات ہے, 15 سال سے آج تک جو اس پر کاٹن پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہر سال بڑھ رہے ہیں. کھاد کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, اس کا پانی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, بجلی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, سپرے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ جو آج سے 15 سال پہلے جو چیز ہم کو 500 کی ملتی تھی اب وہ 3000 کی مل رہی ہے. تو ہماری کاٹن کا ریٹ وہی ہے, یعنی کہ 2500 سے 3000 تک. ٹھیک ہو گیا. اس کا ریٹ نہیں بڑھتا. ہمارے خرچے زیادہ ہیں, آمدن کم ہے. اس واسطے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس سال مہربانی کر کے کاٹن کا ریٹ کم از کم 6000 روپیہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہوا تو ہم گندم بالکل نہیں بیجیں گے. یہ کاشتکار حضرات, ہمارے بھائی جتنے بھی سن رہے ہیں اس آواز کو, اتفاق کریں, گندم اپنے گھر کھانے کے لیے بیجیں. 1 ایکڑ 2 ایکڑ اس سے زیادہ نہ بیجیں. گورنمنٹ کو ایک دانہ نہیں دینا. ہم اس بات پر اتفاق کریں گے, انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی اس وقت جو نہری نظام ہے اس کا کیا نظام موجود ہے آپ کے پاس؟ نہری نظام ہمارا پہلے بہت اچھا تھا, بہت پانی آتا تھا. ہم ٹائل پر بیٹھے ہیں. جب یہ نیس پاک والے نے یہ نہر کو پختہ کیا ہے, پکا بنایا ہے, اس آج سے 5-6 سال سے پہلے ہمارے پاس پانی بہت اچھا تھا. اب جو ہے نا پانی نہیں ہے. نہر اونچی کر دیا ہے انہوں نے, بیڈ لیول اونچا کر دیا ہے. پیچھے نہر نیچی ہے, آگے ٹیل پر نہر انہوں نے اونچی کر دی ہے. پانی نہیں آتا ہمارے پاس. پانی آتا ہے جب بارش زور کی ہو تو ادھر بارش کا پانی ہمیں نقصان دیتا ہے, ادھر سے پیچھے موگے بند کر دیتے ہیں. ٹیل پر پانی زیادہ آتا ہے, ہمیں وہ سیلاب کی صورت میں جو نا وہ پانی پھر نقصان دیتا ہے. ہمارے یہاں کے زیر زمین پانی کڑوے ہیں. ہم کیونکہ نہری پانی تو ہمیں لگتا نہیں ہے, کڑوے پانی لگا لگا کے ہماری زمینیں خراب ہو گئی ہیں. ان کے اثرات جو ہے نا وہ شور والے ہو گئے ہیں, کیونکہ جب زیادہ پانی آتا ہے تو یہ ہماری فصل سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں دونوں صورت میں نقصان ہوتا ہے. جی. پہلے پانی جب ضرورت ہوتی ہے پانی آتا نہیں ہے نہر میں, جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تب زیادہ آ جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے پانی زیادہ آ جاتا ہے, پھر ہمیں وہ پانی نقصان دیتا ہے. جی. تو اس واسطے نہری نظام ساڈا بالکل ختم ہو گیا ہے. صحیح. اس اسے بیٹھے ہیں ٹائل ہوتے 8-7 کا بعد والی نہر تے. اس نہر دا جب یہ نیس پاک والے نے یہ بنائی ہے نا, یہ اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. اس کا کام ادھورا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پیچھے 17 موگے اس نہر دے وہ نیچے پڑے ہیں, انہوں نے اکھاڑے بھی نہیں ہیں, پیپ بھی لگے ہوئے ہیں, ان کو چالو نہیں کیا. کیونکہ وہ پانی پریشر کے ساتھ کر رہے ہیں. آگے نہر اونچی ہے, 1 فٹ آگے پانی کم آتا ہے, تو اس واسطے پانی ہمارے پاس نہیں ہے نہری. صحیح. تو ابھی پھر آپ کیا آپشن یوز کرتے ہیں؟ ٹیوب ویل چلاتے ہیں, وہ آپ کو مہنگا پڑتا ہے؟ ٹیوب ویل کے ساتھ ہم اپنے فصلوں کو سیراب کرتے ہیں, جو کہ ہمیں 500 روپیہ فی گھنٹہ ملتا ہے. اور ہماری کاٹن کو 20 پانی لگتے ہیں, 20 پانی, اور فی ایکڑ 3 گھنٹے پانی لگتا ہے ایک دفعہ. ہاں, اس کا آپ کیلکولیشن کر لیں کہ یہ ہمیں پانی کتنا مہنگا پڑتا ہے. کم از کم 30,000 روپیہ پانی کا خرچہ ہوتا ہے فی ایکڑ پر ہمارا. فی ایکڑ پر.
ایک تو بجلی کے ذریعے بھی ہم ٹیوب ویل چلاتے ہیں، اور اگر بجلی نہ ہو تو ان کو پھر ٹریکٹر چلانا پڑتا ہے، وہ ڈیزل پہ جیسے. تو دیکھیں جی، جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو ٹریکٹر چلانا پڑتا ہے تو وہ ڈیزل پہ چونکہ چلتا ہے یا پیٹرول پہ چلتا ہے، وہ ان کو مہنگا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو بجلی پہ چلتا ہے، وہ تھوڑا سا سستا پڑتا ہے. لیکن اس سے سستا نظام تھا ان کے پاس، نہری نظام تھا. اب وہ چونکہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. اب جیسے یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ پہلے سپرے مہنگی، کھاد مہنگی، پھر اوپر سے پانی بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تب پانی آ جاتا ہے، جب ہوتی ہے تب پانی. بیسک مسائل ہیں، کسانوں کے بنیادی مسائل ہیں. حکومت کو چاہیے کہ خدا را اس مسائل پہ توجہ دیں تاکہ ہماری جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے زراعت کی، وہ ہم اس کو بچا سکیں. جی، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی بھی ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ پچھلے ہمیں 2-3 سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ جو فصلوں میں بیماری وہ زیادہ لگ چکی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کپاس کی فصل میں کھڑے ہیں، لیکن اس دفعہ مکھی بہت زیادہ ہے. یہ ساتھ ہماری کپاس ہے اس میں، اور یہ کپاس تقریباً اندر سے کالی ہو چکی ہے. مکھی بہت زیادہ ہے، بیماری بہت زیادہ ہے. حالانکہ یہ 7-8 سپرے بھی کر چکے ہیں، پھر بھی ان کی 10 سپرے کر چکے ہیں، پھر بھی ان کی فصل میں ابھی تک جو ہے نا اچھی خاصی بیماری لگ چکی ہے. ہماری یہ فصل ہے یہاں پہ، اب یہ دیکھیں سفید مکھی ہے، یہ نیچے بہت زیادہ آپ دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو. تو یہ دیکھیں، تو اب دیکھتے ہیں چونکہ مکھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے یہ تھا کہ ہم یہ لوگ سپرے کرتے تھے، سپرے بھی ان کو 1 نمبر ملتی تھی. اب وہ سپرے بھی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن اب اس کا اثر بھی نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ سپرے کے لیے کچھ کیا جائے؟ اچھی مل رہی ہے آپ کو، 1 نمبر کی کوالٹی ہے، یہ کوالٹی کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیبارٹری تو ہوتی نہیں ہے ہم کاشتکاروں کے پاس. ہم تو جب سپرے استعمال کرتے ہیں اس کا جب ہمیں رزلٹ ملتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں. کیا ہم جب بھی سپرے کرتے ہیں بجائے فائدہ کے یہ بیماری جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. جی، سفید مکھی مرنے کے بجائے یہ زیادہ ہو جاتی ہے. حالانکہ مننی چاہیے تھی، وہ زیادہ ہو رہی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس واسطے ہم بار بار سپرے کر کے نا ہماری وہ کپاس کی فصل ہارڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، جو سر سبز نہیں رہتی، ہارڈ ہو جاتی ہے. پھر وہ کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ ہمیں پیداوار کم ملتی ہے، پیداوار کم ہو جاتی ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پانی کے مسائل تھے، سپرے کا ایشو ہے، پھر کھاد کے مسائل ہیں. اب سپرے تو ان کو مل رہی ہے، لیکن وہ بھی 2 نمبر مل رہی ہے. اب ڈبل اخراجات ہیں، پیداوار پھر کم ہے، اوپر سے ریٹ بھی کم ہے. یہ کتنے زیادہ مسائل ہیں. اچھا، بیج کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو بیج اچھا ملنا چاہیے، اچھی ویرائٹی والا ہو، اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی بالکل، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسی ویرائٹی تیار کرائے کپاس کی جس میں گرمی کی قوت مدافعت بھی ہو، بیماری سے بھی وہ لڑ سکے کہ بیماری اس پر حملہ نہ کرے. ایسے ورائٹیاں بھی تیار کرنی چاہیے گورنمنٹ کو. جی، پاکستان میں ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے، ان کو چاہیے کہ ایسی بیج کی ویرائٹی تیار کرے کہ وہ بیج اس میں قوت مدافعت ہو کہ وہ بیماری سے بھی لڑ سکے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ برداشت کر سکے. اس سے کیا ہوگا کہ کسانوں کو پیداوار اچھی ملے گی اور ان کے اخراجات کم ہوں گے، تو کسان خوشحال ہوگا. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، موسمیاتی تبدیلی سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پانی لگانے کا فیصلہ جو کریں موسمی صورتحال دیکھ کے کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمیں یہاں کوئی معلومات نہیں ہوتی. ہم پانی لگایا ہوتا ہے، ادھر سے اندھیری آ جاتی ہے، بارش جاتی ہے، کپاس جو ہے نا وہ گر جاتی ہے. کپاس ہو یا گندم ہو، وہ ہمیں کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جو ہمیں بر وقت آگاہ کر سکے. جی، جس طرح یہ بتا رہے کہ انہوں نے پہلے سے پانی لگایا ہوتا ہے، تو اچانک بارش آ جاتی ہے یا ہوا چل پڑتی ہے، ان کو کیونکہ پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی اس دن یا اس ہفتے بارش آنے والی ہے. تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ایک بڑا سا پروجیکٹر جو ہے نا ہر علاقے میں لگا دیں، ہر تحصیل لیول پہ لگا دیں. بے شک پہلے ضلع لیول پہ شروع کر دیں، پھر تحصیل پہ، پھر اس سے چھوٹے لیول پہ آ جائیں، تاکہ ایک بڑا پروجیکٹر لگا ہوگا تو وہاں پہ ڈیلی کی رپورٹ آ رہی ہوگی یا ہر ہفتے کی وہاں پہ رپورٹنگ آ رہی ہوگی کہ اس ہفتے اتنی ہوا چلے گی اور اتنی بارش ہوگی. جو ویکلی بیسس پہ کر لیں یا ڈیلی بیسس پہ کر لیں، تاکہ وہ کسانوں کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ اگر ہوا چلنی تو یہ سپرے نہ کریں یا پھر پانی نہ لگائیں.
تاکہ ان کی فصل بچ سکے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پانی لگایا ہوتا ہے, بارش آتی ہے تو فصل ساری نیچے لیٹ جاتی ہے, اسے کیا ہوتا ہے کپاس ہے یا گندم نیچے گر جاتی ہے, اسے ان کی جو اوسط پیداوار ہے کم ہو جاتی ہے, اوپر سے ریٹ کم ہوتا ہے, پھر یہ پیداوار کم, اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اخراجات ڈبل ہوتے ہیں. تو پانی مہنگا, کھاد مہنگی, سپرے مہنگی, اوپر سے یہ چیزیں, یہ مسائل ہوتے ہیں. تو کسان تو پچھلے کتنے عرصے سے خسارے میں جا رہا ہے. تو میری ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, پلیز جو کہ ہماری زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اس کے لیے سوچیں. اور جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ اس دفعہ ان کو ریٹ اچھا نہ ملا اور کم از کم 6000 ریٹ نہ ملا تو یہ گندم کاشت نہیں کریں گے. جب گندم کاشت نہیں کرے گے تو حکومت کو باہر سے ان کو درآمد کرنی پڑے گی, امپورٹ کرنی پڑے گی, تو وہ ان کو بہت ایکسپینسو پڑے گی. اور گورنمنٹ آلریڈی ہمارے مقروض ہے, تو اس وجہ سے اور مقروض ہو جائے گی اور ہمارے کسان بدحال ہو جائیں گے. تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, پلیز اس مسئلے کو سیریس لیں اور اس کے سدباب کے لیے کچھ کریں. بہت شکریہ.